السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر منبر پر تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے۔ پھر کہا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب و ترہیب یعنی وعظ و نصیحت کے لیے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو عیسائی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح دجال کے بارے میں ویسی ہی خبر دی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیا کرتے ہیں۔ تمیم داری نے کہا کہ وہ لخم اور جذام کے قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر بحری موجیں ان کی کشتی سے کھیلتی رہیں، حتیٰ کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پر جا لگی۔ پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر جزیرے میں جا اترے، جہاں انہیں گھنے بالوں والا ایسا جانور ملا جس کے منہ یا دم کی شناخت ناممکن تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ جانور نے کہا کہ وہ جاسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس کا جاسوس؟ اس نے کہا کہ اس شخص کی طرف چلو جو دیر میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ تمیم داری نے کہا کہ جب جانور نے اس شخص کا نام لیا تو وہ ڈرے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ تمیم داری نے کہا کہ پھر وہ تیز تیز چلتے ہوئے دیر یعنی سنسان جگہ میں داخل ہوئے تو وہاں انہوں نے اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا قد آور مگر جکڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ تمیم داری نے کہا کہ کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی خبر تو حاصل کر ہی لوگے، یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ وہ اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں محو سفر تھے کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، جس کی وجہ سے مہینہ بھر ان کا جہاز موجوں کا شکار رہا۔ پھر وہ اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے منہ یا پشت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کمبخت تو کون ہے؟ تو اس جانور نے کہا کہ وہ جاسوس ہے۔ تم اس دیر میں موجودہ آدمی کی طرف چلو، وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے۔ تو یہ لوگ جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے ہیں، اور وہ لوگ تو اس جانور کو شیطان سمجھتے ہیں۔ دجال نے کہا کہ اسے بیسان یعنی شام کے نخلستان کی خبر دو۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی کون سی خبر مطلوب ہے؟ دجال نے کہا کہ کیا وہ پھل لاتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں لاتا ہے۔ دجال نے کہا کہ عنقریب وہ پھلدار نہیں رہے گا۔ اچھا، تو دجال کو بحریہ تبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی رواں دوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں خوب رواں دوا ہے۔ دجال نے کہا کہ عنقریب وہ خشک ہو جائے گا۔ دجال نے پھر کہا کہ اسے زغر یعنی شام کے چشمے کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس میں پانی بھی ہے
اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ دجال نے کہا کہ اسے عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ جا پہنچے ہیں۔ دجال نے کہا کہ کیا اہل عرب نے ان صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ دجال نے پوچھا کہ پھر نتیجہ کیا رہا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرد و پیش میں غالب آ چکے ہیں۔ دجال نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ دجال نے کہا کہ لوگوں کے لیے ان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی بہتر ہے، اور اس کے متعلق سنو، وہ مسیح دجال ہے۔ اب عنقریب اسے خروف کی اجازت دی جائے گی اور وہ 40 دنوں میں پوری روئے زمین کو فتح کر لے گا۔ البتہ مکہ اور طیبہ مدینے پر اس پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ اگر وہ اس طرف کسی بھی شہر مکہ یا مدینہ کا رخ کرے گا تو وہاں تلوار لہراتے فرشتے اسے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہوں گے۔ حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر 3 مرتبہ ٹکراتے ہوئے فرمایا کہ یہی طیبہ مدینہ ہے اور وہ دجال ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دجال کے بارے میں بتایا نہیں کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کے مشابہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دجال اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ خبردار، وہ دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے دست مبارک سے بھی اشارہ فرمایا۔ بعض روایات میں دجال کے مذکورہ سوالات کے علاوہ مزید سوالات بھی ذکر ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں اپنے مطلوبہ جوابات پر دجال خوشی سے اچھلنا کودنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں ابن سیاد نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہ وہ دجال کی جائے پیدائش، وقت پیدائش، رہائش اور والدین کے متعلق بخوبی آگاہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وہ گندمی رنگت، دراز قد اور گھنگھریالے بالوں والے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے قبیلہ شنواہ کا کوئی شخص ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا جو درمیانے قد، میانے جسم، سرخ و سفید رنگت اور سیدھے بالوں والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا۔ من جملہ ان آیات کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی۔ سورہ سجدہ میں اسی کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک صاحب جو گندم گو تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے، گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مریم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگھریالے تھے، ایک آنکھ سے کانا تھا، گویا اس کی آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی صورت عبدالعزیٰ ابن قطن خزائی سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔